اگر انسان دنیا کے یعنی ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہو گیا تو اس کی تباہی لازمی ہے۔ اب یہ حق کو جھٹلانے والا بنے گا، حق کو جھٹلانے والا بنے گا۔ آج کا مسلمان حق کو جھٹلا رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع کہ انسان اللہ کا خلیفہ کیوں بنے۔ انسان خلیفۃ اللہ ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، انسان کو بنانے سے پہلے اپنا ارادہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ظاہر کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو بات تو طویل ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے انسان کو اپنی حقیقت کو جاننا ہوگا، اور نہ صرف جاننا ہوگا بلکہ یقین بھی کرنا ہوگا۔ اس کے بعد باقی باتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اپنی پہچان ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو نہیں پہچان پاتا اور یقین نہیں کر لیتا، اس کا آگے کا سفر طے نہیں ہو سکتا۔ یہ بات نوٹ کریں۔ انسان اگر اپنے آپ کو پہچان گیا تو یہ اللہ کو بھی پہچان سکتا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لے گا، پہچان لے گا۔ بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ میں خلیفہ بننے کی بات کروں کہ انسان اللہ کا خلیفہ کیوں بنے۔ دیکھیں، انسان کی حقیقت وہ نہیں ہے جو کہ نظر آ رہا ہے، انسان کی حقیقت وہ ہے جو کہ نظر نہیں آ رہا۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں تھی، یہ پیدا کی گئی ہے اور اس کے بعد اس کا اختتام بھی ہے۔ انسان بھی ہمیشہ سے نہیں تھا، دنیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنائی ہے۔ انسان خلاصہ کائنات ہے، اور دراصل زندگی یا دنیا کے امتحان میں انسان کو ڈالنا مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے۔ سورہ کا مضمون ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوکم ایکم احسن عملا، او کما قال۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دنیا، انا جعلنا ما علی الارض، جو بھی زمین میں ہے یہ اسی کی زیب و زینت ہے، لیکن اس میں تمہارا امتحان مقصود ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھا عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ موقع دیا ہے، دنیا میں ایک زندگی، ایک جسم عطا کی ہے، اور اس کو اچھا عمل کرنا ہے، حسن عمل۔ عامل الصالحات بہت آتا ہے قرآن میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو یہ عمل صالح ہی اچھا عمل ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، اس میں دیکھیں، انسان کی منزل دنیا نہیں ہے۔ اگر آج کے مسلمان کو تو دنیا کا دھوکہ لگا ہوا ہے، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ اگر انسان دنیا کے یعنی ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہو گیا تو اس کی تباہی لازمی ہے۔ اب یہ حق کو جھٹلانے والا بنے گا، حق کو جھٹلانے والا بنے گا۔ آج کا مسلمان حق کو جھٹلا رہا ہے، قرآن سے یہ ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صدیاں ہو گئی کہ مسلمان نے قرآن سے رخ پھیر لیا ہے۔ قرآن سے رخ پھیرنے کا کیا مطلب؟ اللہ سے رخ پھیرنا۔ قرآن تو
قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے باتیں کی ہیں، ہمیں ہدایت دی ہے نا. تو قرآن سے رخ پھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے رخ پھیر لیا ہے. تو اللہ سے رخ کیوں پھیرا آپ کا؟ کہ آپ کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا، ظاہر کے دھوکے میں آ گئے. اور یہ کون ہے ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہونے والا؟ یہ آج کا مسلمان ہے. اور یہ بات بھی دیکھیں، میں دلائل سے بات کرتا ہوں، ایسے نہیں کر رہا. تو ظاہر کا دھوکہ جسے بھی لگ گیا اس کو اب ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، کم از کم اللہ کی طرف رخ پھیرنے کی اس کو توجہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا ہونے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. ہم نے اللہ سے رخ پھیر لیا ہے. اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں اور دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں. کیوں؟ اس کا وجہ یہی ہے کہ ہم ایک دھوکہ لگ چکا ہے ظاہر کا. میں عورت ہوں، میں مرد ہوں، میں بیوی ہوں، میں شوہر ہوں، میں اولاد ہوں، میں لڑکا ہوں، لڑکی ہوں، بیٹا ہوں، بیٹی ہوں. یہ سب دھوکہ ہے، ایک آزمائش ہے. ٹھیک ہے، اولاد کے لیے ماں باپ آزمائش ہے، ماں باپ کے لیے اولاد آزمائش ہے، اور انسان کے لیے مال اولاد. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ. مال اور اولاد یہ دونوں آزمائش ہے، امتحان ہے. آزمائش کیا ہے؟ امتحان ہے. پھر یہی چیزیں جو ہیں بعض اوقات دشمن بن جاتی ہیں. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. تمہاری بعض اولاد اور تمہارے جوڑے، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، یہ تمہارے دشمن ہیں، تمہارے مقصد کے دشمن ہیں. فاحذرہم، بچ کے رہو. تو دیکھیں بات بڑی واضح ہے. میں گفتگو کر رہا ہوں اللہ کا خلیفہ کیوں بنے ہم. تو اللہ کا خلیفہ اگر آپ نہ بنے تو بربادی، تباہی، جو بھی ناکامی کا لفظ آ رہا ہے وہ آپ کے لیے مقدر ہے. جہنم، اور اس سے پہلے دنیا میں نقصان، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا نقصان ہے اگر آپ اللہ کے خلیفہ نہ بنے. دیکھیں ایک چیز اپنی حقیقت کو نہ پہچانے تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو بھی نہیں پہچان سکتی. مثال کے طور پہ ایک کمپنی کمانڈر ہے فوج کا، اس کو کچھ بھول کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے. بیماریاں ہوتی ہیں نا، وہ بھول گیا اپنا عہدہ بھول گیا، اپنا مقام بھول گیا، اپنی ذمہ داریاں. ظاہر ہے کہ وہ عہدہ ہی بھلا دیا تو ذمہ داریاں کیا یاد رہیں گی. کمپنی کمانڈر ہے، ذمہ داری والا ہے، لیکن وہ بھول گیا. تو پھر آپ دیکھ لیں کیا حال ہوگا. ٹرمینیشن آرڈر، برخاست کر دیا جائے گا اس کو اگر وہ قابل علاج نہیں ہے. ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ اب ٹھیک نہیں ہے، مطلب ٹرمینیشن. اسی طرح دیکھیں انسان اگر اپنے آپ کو نہ پہچانے تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو بھی نہیں پہچان سکتا. یہ بالکل سادہ سی بات ہے. یہ میں نے آپ کو مثال دے دی نا، یہ عام آپ دیکھ لیں، ہر جگہ یہ بات صادق آتی ہے. وزیر اعظم صاحب ٹھیک ہے، عارضہ لاحق ہو گیا اس کو بھول کا، اپنی حیثیت بھلا دی اس نے، تو کیا ہوگا؟ وہ میڈیا پہ بھی نہیں آ سکتا نا، کیا باتیں کرے گا، وہ مذاق اڑائیں گے لوگ. حیثیت ہی بھولی ہے وزیر اعظم. اسی طرح انسان اللہ کا خلیفہ ہے اور اس کی ذمہ داریاں ہیں، اپنے بارے میں بھی ہیں اور بھی ہیں ذمہ داریاں. تو اگر اس نے اپنی جو عہدہ ہی بلا دیا ہے، موضوع کیا ہے ہمارا کہ ہم اللہ کے خلیفہ کیوں بنے. یہ ذمہ داری ہے ہماری، یہ عہدہ ہے ہمارا. انی جاعل فی الارض
خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنا رہا ہوں. تو جب آپ نائب بن جاتے ہیں تو پھر آپ پہ کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.